تو وفاقی حکومت اس بارے میں واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ان کی جانب سے یہ ہدایت نہیں دی گئی ہے کہ وہاں سے لوگ نقل مکانی کریں، لیکن ساتھ ساتھ عطا تارا نے یہ بھی کہا کہ 4 ارب روپے ضرور رکھے گئے ہیں جو رضاکارانہ طور پر وہاں سے نقل مکانی کر سکیں ان لوگوں کے لیے۔ اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں، بیورو چیف پشاور طارق وحید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طارق، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی اس واقعے کے بارے کی ساری جو تفصیلات ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ایکچوئل معاملہ کیا ہے، کس کی طرف سے یہ ہدایات سامنے آئی ہیں، تھوڑا سا واضح کر دیں۔ شکریہ عالم۔ پہلی بات تو یہ کہ طارق صاحب جو ابھی آپ نے ان کا بیان چلایا، یہ وضاحت 2 مہینے پہلے کر دیتے تو میرے خیال میں اتنا بھونچال نہ آتا، نہ اتنا ہزاروں لوگ سفر ہوتے۔ بنیادی جو مسئلہ تھا وادی تیرا جو افغانستان سے جس کے بارڈر ملتے ہیں، وہاں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت، وہاں پر ان کے اڈے، ان کی سرگرمیاں، پھر فورسز پر حملے، وہ مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کی شکل میں مسلح گروہ کافی منظم انداز میں موجود ہے جو سیکورٹی فورسز اور پولیس کو نشانہ بنا۔ اچھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب وفاقی حکومت نے یہ کوشش کی کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جائے، کیونکہ جو دہشت گرد ہے وہ آبادی میں چھپتے ہیں اور آبادی میں جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، مقامی لوگ اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے پھر وہاں پر 24 رکنی مقامی عمائدین کا جرگہ تشکیل دیا گیا، اور جرگے کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ مختلف آپشن دیکھ لیں، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح قابو کیا جائے۔ تو یہ جرگہ جو قبائلی جرگہ تھا، انہوں نے پہلے جو ٹی ٹی پی کے وہ تھے لیڈرز تھے، ان سے رابطہ کیا، ان کے ساتھ جرگے کیے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ حکومت یہاں پر آپریشن کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ لیکن ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر تھے وہ نہیں مانے، وہ اپنے ریٹ یہاں پر قائم کرنا چاہتے تھے اور اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے۔ وہی جرگہ پھر آیا صوبائی حکومت کے پاس اور ان کو تمام صورتحال بتا دی کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، اگر آپ لوگ آپریشن کرتے تو ہم لوگ سفر کریں گے۔ تو پھر بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہاں پر جو ہے نقل مکانی کی جائے۔ اب طارق صاحب تو ابھی کہہ رہے ہیں، لیکن 2 مہینوں سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے، وفاقی وزراء خود کہہ رہے تھے کہ ہم تیراب کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور وہاں پر آپریشن ہوگا۔ اب اس آپریشن کو IPUs کا نام دیا گیا ہے، جو انٹیلیجنس بیس آپریشن گزشتہ 9-10 سال سے جاری ہے مختلف پاکٹس میں۔ تو ابھی وفاقی حکومت یہ وضاحت دے رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر آپریشن اور وہاں سے آبادی کی نقل مکانی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، نہ انتظامیہ کو احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ابھی یہ کنفیوژن آ رہی ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا ایک نازک مسئلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے سیاست کی جا رہی ہے، اور اس محاذ آرائی میں جو غریب قبائلی ہے، جو متاثرین ہے، وہ بری طرح جو ہے انفارچونیٹ بات ہے طارق، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی لوگ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اس معاملے پر کی کوئی سانحہ ہو جائے، جس طرح کراچی میں سانحہ ہو، اس پر بھی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ وہاں کے لوگوں کا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بتا دیں، جو پی ٹی آئی اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے یا جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کتنا مطابقت رکھتا ہے گراؤنڈ ریالٹی سے؟ دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ مسئلہ ہے، دہشت گردوں کی منظم سرگرمیاں وہاں پر جاری ہے، اور اس مسئلے کو کس طرح قابو کرنا ہے۔ اب صوبائی حکومت کا سٹانس یہ ہے، تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر 24 کے قریب بڑے آپریشن کیے گئے، 20 کو چھوڑے بڑے آپریشن کیے گئے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بند کمروں میں کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی بالواسطہ طور پر صوبائی حکومت پر تو لان تان کر رہی ہے، لیکن دونوں حکومتیں، دونوں جو ذمہ داران ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے نہیں، ان کی بات چیت جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، اس مسئلے کو ایک طرف پریس کانفرنس ہوتی ہے، دوسری طرف پریس کانفرنس ہوتی ہے، لیکن جو ذمہ دار جو ریاستی ادارے ہیں وہ آپس میں بیٹھتے نہیں اس معاملے پر۔ اور اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ علم نکل رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو قبائلی متاثرین ہیں اس وقت جو ہے بہت بری صورتحال سے دو چار ہے، سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 10-12 ہزار کے قریب لوگ تو ہے وہ نکل آئے ہیں تیرا سے۔ بہت سے لوگ وہاں پر سٹک ہو گئے، برفباری ہو رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہے، اس طرح ان کو کمپنسیٹ کرنے کا، ان کو پناہ دینے کا جو انتظام ہے۔ جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور جو راستوں میں ہیں، ان کی مشکلات کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ موسم کی بھی سختی ہے، اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، وہاں سے نکلنے میں یا ان کے ریسکیو کے لیے؟
देखिए आनम, जो जिस तरह मैंने बताया कि महाजाराई की वजह से चूंकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान और इनके इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो नकल मकानी का अमल शुरू किया गया है, जिस तरह अभी वफाकी हुकूमत कह रही है कि भाई हमने तो उसके अहकामात ही जारी नहीं किए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने उनको निकाल दिया डीसी के थ्रू। अब वो मुतासरीन जो है उनके लिए कोई बाकायदा निजाम मौजूद नहीं है। कहने पर तो उनके लिए 4 अरब रुपए जो है जारी किए गए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उनको गाड़ियों का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन उस हवाले से भी काफी आ रही है। बहुत से जो मुतासरीन है वो शिकायत कर रहे हैं कि एक जगह पर पहुंचते हैं तो उनको कहते हैं कि आप सामान उतार दे, तो तब आपको अगली चेक पोस्ट पर अगली जगह पर आपको जो है पैसे मिलेंगे। जब वो सामान उतारते हैं फिर उनके आपका सामान कहाँ पे है। इस तरह बाकायदा कोई कैंप भी उनके लिए कायम नहीं किया, कोई कैंप खेमे वगैरह नहीं है, उनकी खुराक का मसला है। ये सिर्फ एक मस्बत पहलू ये है कि बहुत से मुतासरीन जो तिरास से होकर यहाँ पर बाड़ा या खैबर के दीगर अजला, इवन पेशावर के इलाकों तक आए हुए हैं, तो उनके यहाँ पर रिश्तेदार है या उनके दूसरे घर यहाँ पर है, तो ज्यादातर मुतासरीन वहां पर